بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی و سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی تنزلی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا۔ دنیا شرک و کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی۔ آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا۔ عوام اس قدر فکری اور اخلاقی تخریب کاری کا شکار تھی کہ ہر اس چیز کی پرستش کرتے جس میں اپنے سے زیادہ طاقت محسوس کرتے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا میں تصورات، تہذیب اور آداب معاشرت مکمل طور پر مسخ ہو چکے تھے۔ ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ گری ہوئی تھی۔ جاہلیت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت ناگفتبا تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا، والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کی طرح اپنی ماں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے کپڑے فراہم کیے جاتے۔ بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے، لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ ان کا یہ تصور تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان میں طواف کیسے کریں۔ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چوہے اور سانپ تک کھائے جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا، غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان تمام نقائص و عیوب کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ جس وقت اسلام دنیا میں آیا، مشرق و مغرب دونوں جہانوں پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ظہور اسلام سے پہلے ان اقوام کی عالمی ثقافتی سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ غرض یہ کہ ہر طرف کفر و شرک کی آندیاں چل رہی تھیں۔ کہیں ستاروں کی پوجا کی جا رہی تھی تو کہیں آتش پرستی تھی۔ گویا انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور مکہ مکرمہ کی اسی سرزمین سے جہاں اللہ کا گھر اس کے خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور دعا کی تھی، اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ پر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی کہ ایک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ وہ تو ابر رحمت قریش کے سردار عبد المطلب کے گھر عبداللہ کی بیوہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اس کی پیدائش پر رب کائنات نے یہ معجزہ دکھایا کہ نور کی تجلیات و عرفان سے شام کے محلات روشن ہو گئے، بیت اللہ میں رکھے گئے بت سرنگو ہو گئے، آتش کدہ ایران جو صدیوں سے روشن چلا آ رہا تھا بجھ گیا، اور پوری کائنات عرضی کو یہ پیغام ربانی دیا گیا کہ اب وہ ہستی کائنات میں تشریف لا چکی ہے جو ہر قسم کی شرک و ضلالت کو اپنے پائے استحکار تلے رودنے والی ہے۔ عبد المطلب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اپنے حسین و جمیل پوتے کو گود میں لے کر بیت اللہ میں آئے اور ولادت کا اعلان عام کیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو عبد المطلب نے برجستہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ نام عرب میں مانوس نہیں تھا۔ عبد المطلب نے کہا، اس نام کا معنی بہت زیادہ تعریف کیے گئے ہیں۔ یہ نام اللہ ہی نے رکھوایا تاکہ قیامت تک جب تک اللہ کا نام بلند ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جس کا اعلان حق سبحانہ و تعالی نے ان الفاظ میں فرمایا،
ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔